تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام عالی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی. محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی. ایک محرم کی تاریخ تھی. عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا. حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے. 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے. یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے. آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرمان بردار کر کے لے کے جاؤں گا. امام حسین نے اس سے بات کی. کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرمان بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے. میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں آپ پر روئے. میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے. اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی. امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے. حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی. امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، انڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں. حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں. امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا. بات بدل گئی. تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا. یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو، یزید کے پاس میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا. اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں. یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے. حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، یہ باتیں پہنچاؤں گا. حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی. آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں. امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے. میدان مقابلین کا ہے، دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی، نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے.
یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے. 5 محرم آ گئی, کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا. یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا. ایک جگہ آئی, بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں. امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے, اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں, آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں, دمشق کی طرف بھی مت جائیں, تیسرا کوئی راستہ لے لیں, میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا, جنگ نہیں کروں گا, لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے, تیسرا راستہ لے لیا. تیسرے راستے پر چلتے رہے اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا, دریائے فرات کنارے تھا, اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, اونگ آ گئی, نیند آئی اور خواب دیکھا. اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ, آپ کی بہن ہے, قریب آئی. کہا بھائی جان کیا بات ہے, کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے یہ کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے, موت قریب آ رہی ہے. یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا. 6ٹھی محرم ہو چکی تھی, 7ویں محرم آ رہی تھی, شام کا وقت تھا. آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے. آپ نے ایک آہ بھری اور کہا هذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا. امام عالی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے, ہمارے سامان اتارے جائیں گے. ومقتل رجالنا, یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے. میں نے سنا ہے. اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا. یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا. اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی, کوئی آس پاس گھر نہیں تھے, آبادی نہیں تھی. دریائے فرات قریب تھا لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا. ایک شخص ہے عمرو بن سعد, تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو, یاد رکھو. سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں, 10 مبشرہ میں سے ہیں. یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابی انت و امی ارمی یا سعد. جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد, تیر چلا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا, وہ سعد بن ابی وقاص ہیں. ایران کے فاتح, عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص. ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد. یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا, وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے, بغاوت کر گئے تھے, اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ. اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ یہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی. عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ, اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا, پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو, وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا مجھ سے یہ کام نہ لو, وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے, مجھ سے یہ کام نہ لو, میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے, ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو, ایمان غارت کر دیتی ہے. مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے, لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں. آج کئی ایسے ہیں جو ظالم حکومتوں کے کارندے بنے ہوئے ہیں, حکومت تخت کو دیکھ کر کے ان کی گھی چاٹنے کے لیے, ان کی ملائی کھانے کے لیے وہ اپنا دین بھول گئے, اپنا ایمان بیچ دیے. ان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. آج بھی یہ حالات ہیں. عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابلے. میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے. پاپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو, اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے.
اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی، کہا جاؤ۔ عمرو بن سعد کو بھیجا گیا، 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج۔ حیرت کی بات ہے 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے، ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے، ڈبل بھیج دیتے، یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی۔ 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے، چونکہ پہلے سے تعلقات تھے، جانتا تھا، آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی۔ رات کے وقت ادھر سے 20 سوار ادھر سے 20 سوار امام حسین کی طرف سے ایک میدان میں جمع ہوئے، اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا، تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے۔ عمرو بن سعد نے پوچھا آپ کی کیا منشا ہے، آپ کیا چاہتے کیا ہے؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا۔ کہا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو، یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو، تم بھی ساتھ چلنا، ہم بات کریں گے، یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے، میں اپنی زندگی گزار لوں۔ عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا، امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے، وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، صلح ہو جائے گی، حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے، جنگ کی نیت سے نہیں آئے، یا بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں، فتنہ نہیں چاہتے ہیں، ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے۔ اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے، لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے، انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں، تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے، وہ بھی بچ جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ خط آیا اور گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جب وہ خط پڑھنے لگا اور درباری موجود تھے ان کے سامنے سنایا، اور ایک وقت عبید اللہ بن زیاد پر بھی ایسا آیا، اس نے کہا چلو یہ معاملہ سر ہو گیا، کیونکہ میرا معتمد خاص ہے عمرو بن سعد، اس کی بات پر مجھے بھروسہ ہے، وہ ہمارا وفادار ہے، اس نے اگر یہ بھیجا ہے تو بات سچی ہوگی، حسین لڑنا نہیں چاہتے، لہذا ہم اس جنگ کو سرد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، ختم کر لیں گے۔ یہ بات ابھی چل رہی تھی، نہایت ہی ازلی بدبخت لعین زمانہ شمر ذی الجوشن نام کا ایک شخص تھا، دربار میں بیٹھا ہوا اور کھڑا ہوا کہا امیر محترم عبید اللہ بن زیاد، اگر حسین کو وہاں سے لوٹنے دے دیا جائے تو ان کی فتح ہوگی اور آپ کی شکست مانی جائے گی، وہ عزت والے مانے جائیں گے اور آپ ذلیل مانے جائیں گے، اگر وہ چلے گئے تو اپنی باتوں پر قائم نہیں رہیں گے اور پورا عرب ان کے ہاتھوں پر آ جائے گا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آپ نے عمرو بن سعد کو جو بھیجا ہے آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے رات رات بیٹھ کر کے وہ اکیلے حسین کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی غالباً دوستی ہو گئی ہوگی، اس لیے اس نے ایسا خط بھیجا ہے۔ پورا مائنڈ چینج کر دیا عبید اللہ بن زیاد کا۔ اسی لیے چمچے جو بڑا کام کرتے ہیں، ہمیشہ بڑے بڑے امیروں کا، بڑے بڑے سرداروں کا، حاکموں کا دماغ بدلنے کے لیے جو پالے ہوئے چمچے ہوتے ہیں، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کا سر پھر گیا، کہا یہ بالکل صحیح مشورہ دیتا ہے، حسین کے ساتھ اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر صلح ہو جائے گی، یعنی آیا ہے تم کو صلح کرنے نہیں بھیجا گیا، حسین کا سر کاٹ کر لانے بھیجا گیا ہے، تم یہاں کون سی باتیں کرنے آئے ہو؟ عمرو بن سعد نے گالی دی شمر ذی الجوشن کو، کہا تجھ پر قیامت تک لعنت ہو، تو نے ٹھنڈی ہونے والی اس جنگ کو آگ میں بھڑکا دیا، ہم تو قتل نہیں چاہتے تھے، لگتا ہے تو نے ہی ابن زیاد کو یہ مشورہ دیا اور اس کو بھڑکایا اور یہ خط لکھنے پر مجبور کیا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا وہ سب باتیں بعد کی، فوج میرے حوالے کرتے ہو یا سپہ سالاری برقرار رکھنا چاہتے ہو؟ اگر سپہ سالاری برقرار رکھنا ہے تو میدان میں اترو، ورنہ میرے حوالے کرو اور بات واپس چلے جاؤ کوفہ۔ پھر بھی لالچ غالب آ گئی عمرو بن سعد پر، کہا نہیں، میں سپہ سالاری چھوڑ نہیں سکتا اور نہ کوفہ واپس جا سکتا ہوں، میں میدان میں ڈٹا رہوں گا اور سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاؤں گا۔ صحابی رسول کا بیٹا، لالچ دنیا کی ایسی ہے، طمع حرص ایسی ہے میرے عزیزوں، ایمان غارت کر جاتی ہے، برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ کل ملا کر فوج کتنی ہوئی؟ 22,000 کی فوج ہو گئی، 22,000 کا اتنا بڑا لشکر، اور اس طرف نہتے امام علی مقام کے شہزادوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ عمرو بن سعد جیسی 4,000 کا لشکر لے کر 7ویں محرم کو آیا تھا،
اس دن سے اس نے پورے دریائے فرات پر 500 آدمی کھڑا کر دیے تھے پہرے دار کہ کسی حسین کے خیمے کے رہنے والے شخص کو فرات تک آنے نہ دیا جائے. 500 لوگ پہرا دے رہے تھے پورے فرات پر اور خیمہ حسین کی طرف پانی جانے نہیں دیا جا رہا تھا. 7 محرم سے ہی یہ پانی بند کر دیا گیا تھا خیمہ حسین کی طرف. اور اس قافلے میں بچا کچا جو کچھ بھی تھا وہ بھی کھانا ختم ہونے کو آ گیا.